بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمورہ حیاتہ میں دشمنوں کو شکست فاش دینے کے بعد انہی کی خیمہ گاہ میں جا کر پڑاؤ ڈالا اور پھر جلد ہی حلب کے نواح میں قرہ حصار پہنچ کر اسے خیمہ گاہ بنایا اور حلب کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دو ٹوک فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ملک الصالح کا شام کی سیاست میں کوئی کردار نہیں، اصل کھیل سیف الدین غازی اور گمشتگین کھیل رہے تھے۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی الرٹ۔ اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو حال اور مستقبل کے خطرات کے سامنے بند باندھ سکتا۔ نور الدین زنگی کے مشن کی تکمیل کے لیے سینہ سپر ہو کر القدس کی بازیابی کی منزل تک پہنچنا تو بہت دور کی بات تھی۔ یہ حکمران نصرانیوں سے اپنے مقبوضات کو زیادہ عرصے تک بچانے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو یہ یقین بھی ہو چکا تھا کہ یہ بندگان مال و جاہ اپنے اقتدار کی خاطر آئندہ نصرانیوں سے مل کر ان کے خلاف مشترکہ یلغار سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ گمشتگین ریمنڈ کے ساتھ حمص پر حملہ کر کے اس سے شقاقت کا عملی ثبوت پیش کر چکا تھا۔ اب حلب وہ حلب نہیں رہا تھا جس کے ایوان میں ہر روز جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سر جوڑ کر مشورے ہوتے اور کفار سے قوت آزمائی کے لیے فوجوں کو دم بدم احکام ملتے تھے۔ اب حلب سازشی قوتوں کا ایسا مرکز بن چکا تھا جو نصرانیوں سے برسر پیکار واحد اسلامی فوج کو پارا پارا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ملک الصالح کی بادشاہت کسی بھی طور پر اسلام یا مسلمانوں کے لیے مفید نہیں تھی۔ اس سے جہاد کا پرچم بلند کرنے یا شام کے بکھرے ہوئے امراء کو متحد رکھنے کی کوئی امید نہیں کی۔ لہٰذا سلطان ایوبی کے نزدیک اس بادشاہت کو قبول کرنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے مخالفین انہیں اپنے آقا کا غدار اور احسان فراموش کہیں گے، مگر وہ اپنے آقا زادے کو اغیار کے لیے استعمال ہوتا دیکھنے کے بعد زنگی خاندان سے واقعی مایوس ہو چکے تھے۔ اب اپنی خود مختاری کا فیصلہ کرنا ان کے لیے ناگزیر تھا۔ ان کی جگہ کوئی اور حکمران ایسا با اختیار ہوتا تو کب کا شاہ اور سلطان بن چکا ہوتا، مگر صلاح الدین ایوبی نے آخر تک اپنے محسنوں کی بالادستی کا جواز برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو زنگی خان وادے کا غلام کہنے میں فخر محسوس کیا۔ تاہم اب وہ نصرانیوں کے حلیفوں کی کفش برداری کے لیے تیار نہ تھے۔ زنگی کے مشن کے حقیقی وارث وہ خود تھے اور انہیں پورا حق تھا کہ اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیں۔ آخر کار صلاح الدین ایوبی نے یہ قدم اٹھایا اور حلب کے محاصرے کے دوران ہی انہوں نے اپنے زیر نگین شہروں سے ملک الصالح کے نام کا سکہ منسوخ کرنے اور اس کے نام کا خطبہ بند کر دینے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ زنگیوں کی حلقہ بگوشی سے آزادی کا واضح اعلان تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے وادی قرہ حصار کے کیمپ ہی میں عید الفطر منائی۔ ادھر حلب والے محاصرے کی طوالت اور شدت سے تنگ آ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی خود مختاری کے بعد اب وہ مصری افواج سے کسی نرم سلوک کی توقع ہرگز نہیں رکھتے تھے۔ تاہم انہوں نے امید کا دامن تھام لیا اور صلح کی پیشکش کی۔ ملک الصالح کے سفیر وادی قرہ حصار میں صلاح الدین ایوبی سے ملے۔ انہوں نے صلح کی شرائط پیش کی جن میں سے بعض صلاح الدین ایوبی کے مفادات کے بالکل خلاف تھیں۔ صلاح الدین کو اب یہ قوت حاصل تھی کہ وہ منہ مانگی شرائط پر صلح کرتے، مگر انہوں نے حیرت انگیز کشادہ دلی کا ثبوت دیا۔ فریق مخالف کا پورا احترام کرتے ہوئے معاہدے کی شرائط کو فوراً قبول کر لیا جن میں ملک الصالح کو واضح طور پر زیادہ مراعات ملی تھی۔ اس معاہدہ کا خلاصہ یہ تھا، اگر کوئی دشمن ملک الصالح کے خلاف کارروائی کرے گا تو صلاح الدین کو خود آ کر اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کو اس کے موجودہ مقبوضات کے علاوہ کفر، تاب، حماتہ اور مارات کے علاقے بھی دیے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے دیگر شامی مقبوضات باقی رہیں گے، مگر ان میں سکہ ملک الصالح کا جاری ہوگا اور جمعے کے خطبوں میں اسی کا نام لے کر دعائے خیر کی جائے گی۔
ریاست حلب کا سلطان کی رضامندی کے بغیر کسی حکومت سے کوئی معاہدہ یا اتحاد نہیں کرے گا۔ حلب والے ابن داعیہ اور اس کے خاندان کو رہا کر دیں گے۔ کمزور فریق کے سامنے صلاح الدین ایوبی کا ایسی شرائط پر آمادہ ہو جانا ان کی حد سے زیادہ فراخ دلی کا ثبوت تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے مربی زنگی کے احترام میں ان شرائط کو قبول کیا، ورنہ وہ اہل حلب پر دباؤ ڈال کر بہت سی شرائط مسترد کر سکتے تھے۔ بہر کیف صلح ہو گئی۔ شوال 570 ہجری کے پہلے عشرے میں مصری فوجوں نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا اور حماتہ چلی گئیں۔ شام کے اکثر شہروں پر صلاح الدین کے قبضے اور خود مختاری کے اعلان کی اطلاع دربار خلافت کو بھی دے گئی تھی۔ خلیفہ المستقیبی باللہ نے اس مرد مجاہد کو شام و مصر کا آزاد بادشاہ تسلیم کر لیا اور اپنے سفیر کے ساتھ ایوبی کے لیے سلطنت کی سند اور خلعت روانہ کر دی۔ مصری لشکر حماتہ میں قیام پذیر تھا کہ خلیفہ کا سفیر سیاہ پرچم خلعت اور پروانہ سلطنت لے کر دربار ایوبی میں حاضر ہوا۔ دربار خلافت کی اس عنایت سے صلاح الدین ایوبی کو بے حد مسرت ہوئی۔ شوال کے آخری ایام میں انہوں نے امیر زعفرانی کی گوشمالی کا عزم کیا، جس نے دمشق آ کر اطاعت کا وعدہ کیا تھا، مگر پھر حسب منشا منصب نہ ملنے کی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ ایوبی نے اس کے قلعے بارین کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے گھبرا کر قلعہ حوالے کر دیا اور سلطان ایوبی دریائے آسی عبور کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ عماد اصفہانی اپنی یادداشتوں میں لکھتے تھے کہ اس سفر کے دوران سورج گرہن، ہوا اور چہار سو گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ شوال کے آخر میں صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچ گئے۔ اب وہ سلطان زمانہ تھے، اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد۔ سلطان ایوبی کو قاہرہ سے نکلے ہوئے 7 ماہ ہونے کو آئے تھے، مگر شام کے معاملات مکمل طور پر نمٹائے بغیر واپسی مناسب نہ تھی۔ پھر مصر میں ان کا بھائی ملک العادل نظام مملکت کو اچھی طرح سنبھالے ہوئے تھا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں مقیم رہ کر شام کے 9 مفتوحہ علاقوں کا انتظام بہتر بنانے میں مشغول ہو گئے۔ حلب کی حکومت سے ان کی صلح جس معاہدے پر ہوئی تھی، اس کے مطابق ملک الصالح اپنے موجودہ مقبوضہ علاقوں کا مالک تسلیم کر لیا گیا تھا، جبکہ شام کے وہ تمام علاقے جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا تھا، حماتہ، المارتہ اور کفر تاب سمیت انہی کا حق مان لیے گئے تھے۔ نئے انتظامات کے تحت سلطان نے حماتہ اپنے سسر اور ماموں شہاب الدین ہارمی کی نگرانی میں دیا اور حمص کی ولایت اپنے چچا زاد بھائی ناصر الدین بن شیرکو کو دے دی۔ ادھر دمشق کے قیام کے انہی دنوں میں نیا ہجری سال 571 ہجری شروع ہو گیا اور شام کے عیسائیوں کا سفیر سلطان کے پاس آیا۔ عیسائی جو سلطان کے عروج سے خائف تھے، جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو بھی شام کے نظم و نسق کے لیے کم از کم 1 سال درکار تھا۔ ویسے بھی وقت خشک سالی کے باعث عوام کے لیے گراں تھا۔ ایسے میں رعایا کے مسائل پر توجہ کی خاص ضرورت تھی۔ فرنگیوں سے فیصلہ کن مارکوں کے لیے ابھی خاص سے مراحل باقی تھے، اس لیے سلطان نے کئی شرائط منوا کر صلح کی پیشکش قبول کر لی۔ اب سلطان کے پاس اطمینان کے ساتھ مقامی مسائل پر توجہ دینے کا خاصا وقت تھا۔ وہ پابندی کے ساتھ دارالعدل میں بیٹھتے، لوگوں کی شکایات سنتے اور فریادیوں کی داد رسی کرتے۔ اس طرح انہوں نے عوام کا دل جیت لیا۔ کبھی کبھی موقع ملتا تو شکار کے لیے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ چونکہ شام میں قحط سالی کے باعث غلہ کم پڑ گیا تھا اور ویسے بھی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے صلح کے معاہدوں کے بعد کچھ عرصے کے لیے خطرات سے نجات مل گئی تھی، اس لیے سلطان صلاح الدین نے اپنی افواج کا بڑا حصہ واپس مصر روانہ کر دیا اور انہیں تاکید کی کہ ضرورت پڑنے پر وہ فوراً حاضر ہو جائیں۔ سلطان اس بات سے غافل نہیں تھے کہ موصل اور حلب کے سیاستدان اب بھی ان کے خلاف تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مزید سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو ان کے آنے والے حقائق اور ان کی تاریخ کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلاً بیان کریں گے، اور ان کی حکومت کس طرح سے انہوں نے آگے بڑھائی اور کس طرح سے وہ
وقتاً فوقتاً وہ اپنی منزل القدس کی جانب اپنے پاؤں کو آگے بڑھا رہے تھے، یعنی کہ القدس کو فتح کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے تھے۔ ہم اس کے بارے میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں مزید آپ کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔